ایران کا امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ مجتبی علی خامنئی سے ملنا اعزاز کی بات ہوگی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر سے ملاقات کے ذکر پر کہا، معاملے کو حقیقت پسندانہ انداز اور زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں نے مجتبی خامنئی کی عوامی سرگرمیوں سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ غیر ملکی امور پر انہیں مکمل اختیار حاصل۔ نظام حکومت سپریم لیڈر کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے۔ جس درجے کی اطاعت اور وفاداری شہید آیت اللہ خامنئی کے ساتھ تھی، وہی مکمل وفاداری اور حمایت مجتبی خامنئی کے ساتھ برقرار ہے۔ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنے مبہم رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے بیان میں کہا کہ موجودہ مسودے میں ابہام ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایران اس وقت تک امریکہ کو گرین لائٹ نہیں دے گا جب تک اس کے حقوق محفوظ نہیں ہو جاتے۔ امریکہ بلا وجہ جدوجہد کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ایرانی قوم کے حقوق کی فراہمی ہوگی اتنا ہی امریکہ کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی کرغزستان میں اہم ملاقات۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کا پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کی ملاقات بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری اور سیکیورٹی معاملات پر مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج ہونے کا امکان۔ فریقین ابتدائی مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ اور ایران پہلے ابتدائی مفاہمتی دستاویز پر اتفاق کر سکتے ہیں، جس کے بعد باقی ماندہ اختلافی نکات پر مذاکرات کر کے جامع معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکی صدر کے ایک بار پھر بھارت پر وار۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ سابق امریکی حکومتوں پر برس پڑے۔ کہا، بھارت نے کئی سال تک امریکہ سے بہت فائدہ اٹھایا، اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ امریکہ میں بیوقوف لوگ بیٹھے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا نے امریکہ کا کتنا فائدہ اٹھایا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ بھارت نے بہت ٹیرف لگائے اور یہاں کچھ بنایا بھی نہیں۔ جنوبی ایشیا میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، صدر ٹرمپ امن کے داعی ہیں، ان کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ثالثی میں اعتماد کا اظہار کرنے پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہترین شراکت داری ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ ایران اعلیٰ سطح مذاکرات کی میزبانی کی۔ لڑائی بہت ہو چکی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ امریکہ روس اور یوکرین جنگ بندی کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر کی روسی ہم منصب کو دو طرفہ ملاقات کی پیشکش۔ جنگ ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے بھی تیار۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ولادیمیر پوٹن کے نام خط لکھا۔ روسی فوج اس سال ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ ختم نہیں کرتے تو آپ کو اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یوکرین کے ساتھ ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ الاسکا میں صدر ٹرمپ نے سمجھوتوں کا کہا، روس اس کے لیے تیار ہے۔
यूक्रेन को भी समझौता करने की जरूरत है। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के मामले पर अपनी ख्वाहिश का इजहार। कहा, सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसाहलत जरूरी है। यूक्रेन का रूस के साथ फजाई जंग में स्वीडन के ग्रिपेन तैयारे इस्तेमाल करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने स्वीडन से 20 लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए 2.5 अरब यूरो मुख्तस कर दिए। अगले मरहले में खरीदारी 150 तैयारों तक भी पहुंच सकती है। स्वीडन 16 पुराने ग्रिपेन तैयारे अतिये के तौर पर दिए गए। स्वीडन ग्रिपेन तैयारे ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका समेत मुतादिद ममालिक को बेच चुका। कंबोडिया के साथ हालिया जंग में थाईलैंड ने भी इन तैयारों का इस्तेमाल किया था। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हिमायत के लिए सरतोड़ कोशिशें। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबी मार्का 7 जून को होगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की कुल नशिस्तें 33, जिनमें 24 जनरल, 9 मखसूस नशिस्तें शामिल। मखसूस नशिस्तों में 6 खवातीन, 3 टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,63,034 है। 5,05,000 से जायद मर्द, 4,57,000 से जायद खवातीन वोटर्स। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में पोलो ग्राउंड से जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग सकरदू GBA 10 में पावर शो करेगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलाई। गिलगित के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। आइंदा विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी तैयार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सेनेट का बजट सेशन भी 10 जून की शाम तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुला लिया। चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शिरकत करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी के लिए ज़िमनी ग्रांट का फैसला किया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए सिक्योरिटी पर 69 करोड़ रुपए अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। तरलाई बम धमाके के शोहदा के लिए माली इमदाद की फराहमी के पैकेज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। रेकोडिक की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए FC को 41 करोड़ 39 लाख रुपए फंड्स फराहमी की समरी पर गौर होगा और 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स पाकिस्तान मंट को देने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जिराल्ड आर फोर्ट पर आग लगने का वाकया। 3 माह बाद नई वीडियो सामने आ गई। CNN के मुताबिक आतिशबाजी से होने वाली तबाही दावों से ज्यादा थी। आग से फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। ऐसे लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। आग से जख्मी होने वाले 2 एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई। जंगी जहाज की मरम्मत में कम से कम 1 साल लगेगा। अमरीकी बहरिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज पर आग बुझाने में 30 घंटे लगे। वाकया जिराल्ड फोर्ट की खलीज में तैनाती के दौरान मार्च में पेश आया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ईरान से मुकम्मल ताउन और जोहरी तनसाबात के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी निगरानी के इदारे ने रुकन ममालिक को रिपोर्ट भेज दी। ईरान से दोबारा 1 साल कबल अपनी जोहरी तनसीबात पर बमबारी के बाद अफजुदा यूरेनियम की सूरत हाल से फौरी आगाह करने और मुकम्मल मुआयने का हुक्म दिया। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है कि जोहरी अदम फैलाव के मंसूबे NPT के तहत हिफाजती असूलों को मौसर तरीके से नाफिज करना नागुज़ीर है। ईरान और रूस के दरमियान जोहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का मुआहिदा। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। ईरानी सफीर काजिम जलाली ने खिताब करते हुए कहा, हुर्मस मंसूबा और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तोसी पुरअमन एटमी तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन के सबसे अहम मंसूबों में शामिल हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट फाल है। इसके दूसरे और तीसरे यूनिट्स ज़ेर तामीर हैं।
ایران جنگ کے لیے حکومت کے پاس امریکی عوامی حمایت محدود قرار۔ امریکہ میں حالیہ سروے کے مطابق ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو امریکی ووٹرز کی وسیع حمایت حاصل نہیں۔ بڑی تعداد اس تنازع کو امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ سروے میری لینڈ یونیورسٹی، ایپسوس اور بروکنگز ادارے کی جانب سے کیا گیا۔ سروے کے نتائج کے مطابق 56% شرکاء کا کہنا ہے کہ اب تک یہ جنگ امریکہ کے مفادات پر مثبت کے مقابلے میں زیادہ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ سیاسی وابستگی کے اعتبار سے 88% ڈیموکریٹ حامیوں نے جنگ کو امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ریپبلکن حامیوں میں 33% افراد نے بھی یہی موقف اختیار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خطے میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف ممالک میں امریکی سفارت خانوں کے ذریعے جاری الرٹ میں بحرین، اسرائیل، اردن، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی شہریوں کو مزید محتاط رہنے کی ہدایت۔ امریکی شہریوں کو ایران، عراق، لبنان، شام، غزہ اور یمن کے سفر سے منع کیا گیا۔ الرٹ کے مطابق امریکی شہریوں کو مظاہروں اور اجتماعات سے دور رہنا چاہیے۔ مقامی حکام سے بروقت رابطہ رکھنے کی بھی ہدایت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 709 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,71,884 پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں استحکام، 278.42 روپے پر برقرار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس مندی کی لپیٹ میں، جنوبی کوریا کے کاسپے انڈیکس میں 6% سے زائد کمی، MSCI انڈیکس 1.6 اور جاپان کا نکے انڈیکس 1.3% گر گیا۔ برینڈ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $95 کی سطح پر برقرار۔ WTI کے نرخ کم ہو کر $92.73 فی بیرل پر آ گئے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں 0.2% کمی، فی اونس قیمت $4,465۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا بسیرا، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں گھٹائیں برسنے کا امکان۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان۔